بڑی ہوگی. ہر ماں باپ دی یا دعا ہوتی ہے کہ میری اولاد کی زندگی بڑی ہوگی. کتنی بڑی ہو سی کتنی چھوٹی ہو سی یہ پتا نہ جد والے خان کو پتا ہے نہ انہوں نے ماں باپ کو پتا ہے نہ تو کو پتا ہے نہ میرے کو پتا ہے. یہ پتا ہے تو وہ مالک لم یزل کو کہ جڑے میرے تساں تے میں اجل اما دے پیٹ دے اندر ہوندے ہیں پیدا ہی نہ تھے ہوندے جمے ہی نہ ہوندے اس ویلے اللہ پاک فرشتے کو بھیجے فرمینے اس آمن والے انسان دے متعلق کہ اکتب رزقہ اکتب نفسہ اکتب عملہ ایندہ رزق لکھ چھوڑو ایندے ساہ لکھ چھوڑو زندگی لکھ چھوڑو ایندے اعمال لکھ چھوڑو. یعنی اجل تسا تے میں پیدا ہی نہیں تھے ہو دے تو ہری ساری زندگی اور موت دے فیصلے پہلے اللہ دے ہاں لکھی جائے. جے رزق دی خاطر تسے تے میں سرگردان ہو دے کہیں اندازہ کیتے ہوئے کہ اینا ذمہ جو مالک نے اٹھائے صرف آکھیا نہیں تسا دنیا کے نہیں آئے تورے آمن کو پہلے اما دی چھاتی دے اندر دودھ دی صورت تو ہر رزق کا انتظام اس مالک نے کر چھوڑا ہوا. تسا جمدے ہو لا علم ہو دے ہو میں جمیا کوئی مولوی بن کے نہیں جمیا کوئی پروفیسر بیرسٹر جمدے اور جمدے ہویا کچھ نہیں جانتا میں کیا ہوں کون ہوں کیوں ہوں کس واسطے ہوں میں نہیں آتا. یہ اللہ کا قرآن ادا کرے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو اپنے اللہ فرمائے میں جڑے ماں دے ماما دے پیٹ چوں کڈھے نا لا تعلمون شیئا تو کو کہیں شاید علم نہیں ہوتا تسا جانتے نہیں ہوتے کہ میری ہستی کیا ہے میں ہوں میں کس ہستی کا مالک ہوں لا تعلمون نہیں جانتے. بل میں کیا کرے نا وجعل لکم السمع میں تو اپنی سنن دی طاقت عطا کرے. کیسی کہ ڈاکٹروں کو پوچھو مالک لم یزل تورے کن کیسے بڑے وہ دن اندر ہی پردہ لگا کھڑے بس رکاوٹ واسطے سوراخ ہو گیا کہ دماغ تک ہر شے پہنچے آ. اللہ فرمیدے میں اس پردے دے اندر 2 لاکھ میگا فون لا چھوڑے. سبحان اللہ. وجعل لكم السمع والابصار اللہ فرمیدے جائے لاوے کچھ نہ ہوے میں اکھاں عطا کیتیاں انہاں اکھاں دے اندر 26 کروڑ بلب لا چھوڑے. جے کو ڈاکٹر دی اصطلاح ہے سیلز آہدن کہ اتنے سیلز ان چھوٹے چھوٹے فرمایا نا تو چھوٹی آنکھوں دے اندر اللہ والے نے 26 کروڑ بلب میں لائن والافیدہ دل دماغ دیتے میں انہیں اندر سوچ دی قوت طاقت یہ ساری چیزاں توری جہالت کو دور کرنے دی خاطر جبکہ تمہارے مقابلے کے اندر ہی حیوان کا چھوٹا دیا بچہ رسول ککڑی دے انڈے چو نکل دے نا مرغی دا بچہ دے دے وے جمدے ہوئے تو اپنا کھانا نہ پتا نہ پیون نہ پتا
لیکن اے بچہ ایکو اگر اتنے سارے کنکروں کے اندر مٹی کے اندر دانے رلا کے سٹو یہ کنکر نہ کھاسی مٹی نہ کھاسی دانا کھول کے کھاسی ایکو دوست دشمن کا بھی پتا ہے کہ جمدیا ہوا تھوڑے پیدا تھے بلی اگر بیاہ کرے دوڑ کے تے اما کی گودی چاسی پرد ہیٹھ آسی پتہ ہی کیوں یہ میری دشمن ہے یہ میری دوست ہے بکری کا بچہ ہے 2 کلو گوشت کو رکھو کہیں نہ کھاسی کھاسی نہیں کھاسی گھا رکھو کھاسی شیر دے کو 20 کلو گھا رکھ لو بکھا مر ویسی پر گھا نہ کھاسی ان کو اللہ نے انہیں ہدایت دیتی ہے دس دیتے دوست دسے دشمن دسے جب دسے تو بالکل دوست نال رلوے دے دشمن تو اجتناب کریں دے جیڑی شے کھاون دے واسطے ضروری ہے حلال ہے کھاندے جیڑی شے منع ہے وہ بولو نہیں کھاندا سب تو کو آکھے شراب تورے واسطے حرام ہے شراب حرام ہے نہ پیوائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فرمایا شراب جوا پانسے پلید رجس قرآن میں پلید پیشاب پلید ہے نا ہاتھ لینے منہ چ پہنے نہیں پخانا پلید ہے منہ چ پہنے نہیں پلید ہے شراب قرآن آدھا میں نہیں آدھا رجس پلید اتنا من آ دے دل آ دے جو دل آ دے من آ دے وہ پاک سمجھ کے ہر شے وہ حلال اور تیرے میرے تو وہ حیوان بھی اچھا ہے کہ جینا رزق اللہ نے آگے نہیں کھانا گھا نہیں کھانا چاہیے بکری نہیں کھانی گوشت رجس بلی بلفرا من عمل الشیطان شیطان دے عمل جوا شراب پانسے لیکن حضرت انسان کدی نہیں سوچا میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑی مالک لم یزل میں کنا دے اندر 2 لاکھ میگا فون میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مالک پوچھے انہیں کنا دے نال کو نہ گزر نہ سنو انہیں کنا دے نال فواحشات نہ سنو انہیں کنا دے نال دنیا بدلا نہ سنو بلکہ انہیں کنا دے اندر میرا قرآن سنو دین کا علم سنے اپنے واسطے نصیحت والا علم سنے اچھی پہلو سنے جڑے والے علم نزل نے یہ زبان لیتی ہے یہ زبان دے والا اللہ کیا ان کو حق حاصل نہیں ہے وہ آنکھیں جئی زبان دے نال فواحشات نہ لا بری گلاں نہ کر بری گفتگو نہ کر گانے بجانا اس زبان نال نہ بجا نہ ادا بڑی بندے کہیں بندے کو اس زبان دے دار نہ کاٹے میرے آقا نے فرمایا سباب المسلم فسوق ایک مسلمان کو گال کڈھن بندہ کڈھن دے نال بندہ فاسق تے فاجر بنویں گے سباب المسلم فسوق مسلمان کو گال کڈھن فسق فجور ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم کہتے جھوٹے خدا کو پورے خدا کو گال نہ کڈھی مندہ نہ کڈھی جو مطلب جہالت چاہ کے وہ تیرے سچے خدا کو مندہ کڈھے سچے خدا کو مندہ کڈھن لگ بنے علماء نے لکھے گویا اپنے
سچے خدا کو دولت منہ کٹوانا سبب تو بڑے نہ تو انہیں جھوٹے خدا کو گال کٹیا نہ وہ تیرے سچے خدا کو گال کٹیا میرے دوستوں میرے بزرگوں زبان دیور مالک والے مالک کو کیا یہ حق حاصل دیں گے کہ اس زبان کے نام جھوٹ نہ بول نہ بول جھوٹ نہ گالا سچا نہ گالا صحابی حضور دا بیٹھے دیا آقا نے فرمایا بیٹے کو جنت دی ضمانت نہ لے گا جی ہو یا رسول اللہ جنت دی ضمانت چاہیے میرے آقا نے فرمایا اپنے جسم پہ ٹکڑے کی ضمانت میرے کو تو دے جا آقا کیڑے کیڑے فرمایا بابین الفخذین جو رن کے درمیان گوشت کا ٹکڑا ہے وہ بھی ضمانت میں تو دے اور بابین السنتین جو دنیا کے درمیان زبان والا گوشت کا ٹکڑا ہے یہ ضمانت میں تو دے جا میں محمد کے تو جنت کی ضمانت دینا سبحان اللہ مختصر جامع فارغ زبان کیڑی جات کھڑی ہے چودھارو دند جنہ دا کام کٹا ہے دند کٹے دے اتنی اوکھی ذات ہے کھڑ کے ہلدی چلدی بھی ہے اپنا کم بھی کرے دی پئی ہے تے اے دند جڑے دے دشمن ہیں انہاں کو بھی اپنے آپ کو لو بچے دی پئی ہے نہیں بچے جی بھائی انہاں کو بھی اپنے آپ کو بچے دی پئی ہے تے اپنا کم بھی کرے دی پئی ہے یہ تو میں کو سبق دین دی کہ جو جو تہاڈا دشمن ہے اندے کو لو بچو بھی صحیح تے اپنا کم بھی صحیح اس واسطے اس زبان دی ضمانت بن گئی کہ ضمانت بھی انہیں کوئی زبان دی انہیں آپ غلط نہ آنے سو غلط نہ بولے سو لیکن ایسا آدھے بول سے کوڑ دے بغیر سارا کام ہی نہیں جاتا جب تک جھوٹ نہ بولوں تجارت نہیں تھی دی جھوٹ نہ بولوں کاروبار نہیں تھی دا جھوٹ نہ بولوں تقریر نہیں تھی دی جھوٹ نہ بولوں مجلس نہیں پڑھی دی جھوٹ نہ بولوں ووٹ نہیں منگی دے اتنی رات کوڑ دی کہانی چل چکی نہیں چل چکی ووٹر بھی بد بد کے کوڑ مرے دے تے نمائندہ بھی بد بد کے کوئی اتنی امیداں تے امنگاں نہیں دے کہ میں آسمان تو ستارے تیرے راستے توڑ کے گرنا تھا اے آدھے میں اکھی فرش رات بڑائی بیٹھا پچھائی بیٹھا پھر کہاں پہ کو چاہ پی لینا پہ پیا آنا پہ کو نال بسکٹ بھی کھوینا پہ اوپو آدھے میں تیرا بھی ہاں اوپی آدھے میں تیرا بھی ہاں اوپی آدھے میں تیرا بھی جھوٹ نہیں تے بھی کیا ہے ایلو تے شاہ بھائی جھوٹ ہے تے اللہ دا قرآن دے وجتنبو قول الزور وجتنبو قول الزور اے مسلمان کوڑی گال کو بچائے جھوٹی گال کو بچائے جھوٹ نہ بلائے جھوٹ نہ لائے بے مقام تفرع علی لعنت اللہ علی الکاذبین میں اللہ دی لعنت جھوٹ بولن والیاں دیتے اے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے اللہ کو لڑائے وکونوا مع الصادقین سچے لوگوں کے نال کھڑائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والے اللہ کو لڑائے گال کرائے تے سچی کرائے رب دا قرآن ہے اصلا زبان نہ آدھے بھئی ایمان آدھے سے لیکن منے دے عمل کرے نے بچپن کے ماں باپ کوڑ سے کنڈا جو کھڑ کے معصوم چھوٹا جے کو کوڑ دا پتہ ہی کوئی ابا ہی تھوں آدھے باہر والے بندے کو آکھی بابا گھارج کوئی نہیں جھوٹ نہیں سکھایا گھٹی جھوٹ پہ
جمدے خون دے اندر جھوٹ کی ملاوٹ تھی گئی ہے، ساری زندگی جھوٹ بولے، مرتے دم تک میت کے نال بھی جھوٹ بولے۔ ابے دی میت نیت کی سے 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر میت دے۔ ابے نال وعدہ کرے پہ دعا تیرے واسطے پڑھسوں، پر دعا آندی ہیں وعدہ تے کی تھے پڑھ سا اما دی میت ہے، اما نال وعدہ ہے، دعا واسطے حاضر میت دے۔ 90% لوگ ایسے ہیں دعائے جنازہ نہیں آتا، یاد کرنے کی کوشش بھی کی تھی، کریں نہیں کی تھی۔ آئی مثال ثواب واسطے ہیں 9:15 بجے میں اتنا آگے ڈٹھے ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہ جڑا سپارہ چاہ کر قرآن پڑھتا بیٹھا۔ 10 بجے کا اعلان ہے 9:15 تک، یعنی مرن سب کو یاد ہی نہیں۔ ہر روز جنازے چاہیے، ہر روز قربانیاں بھگتے رہے، لیکن اپنا مرن یاد اللہ ہوتے چاہ نہیں، کسی بھی بندے کو نہیں، بشمول من میں بھی تورے نال شامل۔ موت یاد ہو گیا، خدا دی قسم یہ چیزیں نہ ہوئے نا، مسلمان کو دھوکہ نہ لے گیا، مسلمان کے گلے دی چھری نہ چلاوے، مسلمان کو سیڑھی سمجھ کے پوڑی سمجھ کے کہ اگر میں یہ گردن پہ رکھ کے اگلی پوڑی چڑھ دوں، یہ گردن پہ لت رکھ کے رگڑی لے دے تاکہ میں اگلی پوڑی چڑھ بجا۔ امیر کو غریب کا احساس نہیں ہے، غریب کو امیر کی عزت سے اکرام کا پتہ نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ یار کیا ہے؟ مسلمان ہے جائے نبی کا کلمہ پڑھے سے اس پیغمبر نے تو کریں یہ تعلیم نہیں دیتی، وہ ایثار سکھائے، قربانی سکھائیے، محبت سکھائیے، عزت سکھائیے۔ لقمان حکیم بڑا حکیم ہے، پوچھے کہنے حضرت تھوڑا سب تو بڑا نسخہ زندگی دا نچوڑ ادھے دو چیزاں ڈٹھے یا محبت یا عزت، یہ نچوڑے میری حکمت دا۔ انہیں کہ اگر یہ نسخہ بھی کارگر نہ تھی وے بد کیا تھی سی؟ فرماون لگے ذرا مقدار ودھا دی وائے، محبت دی مقدار ودھا دی وائے، پہلی عزت دی تقریب دی مقدار ودھا دی وائے، نسخہ ضرور کارگر ثابت تھی سارے جنہ محبت ہی نہ حکمت دی عزت احترام دا خیال کچھ بھی نہیں، دعوے دار ہے۔ ناراض نہ تھے سو دوستو، بس میں ایک دو نصیحتاں وقت بڑا مختصر، ایک دو نصیحتاں کہ سچ بولنے، جھوٹ نہیں الاونا، کوڑ نہیں بولنا، شیعہ بھی ہو سنی بھی ہو مشترکہ مسئلہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان دے اندر جھوٹ دے سامنے ڈٹل، جھوٹ دے سامنے ڈٹل، فسق دے سامنے ڈٹل، فجور دے سامنے ڈٹل، کفر دے سامنے ڈٹل۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہ گھروں میں ایسا آئی جینے تربیت حاصل کی تھی اپنے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا دی قسم میرا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلی اکھ بھالی ہوئے، پہلی اکھ کھولیے، تاری نظر تیرے بچے کی نظر تیرے اوتے پوے، میری نظر میرے بچے کے اوتے پوے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی پہلی نگاہ میں نے محمد رسول اللہ پہ پائیے۔ میرے دوستوں بھی بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ بچپن تو لے کے آخر تک سچ بولے، سچ کا ساتھ دیتے، وجہ کیا آئی؟ تو اب بڈی میرے بڈی نانا بابا دے بھائی دے اما دے مگنی دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحاف مبارک کے نال اپنے نواسے
سیدنا امام حسین کو گھٹی دیتی ہے تاکہ انہاں دا خون دے اندر میں محمد دا لعاب شامل تھی وجے سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں اس حسین دی تعلیم خدا کی قسم حیائے وفائے پردائے اور میرے دوستوں ناراض نہ تھی رہے جنہیں کئی لوگ توقعہ دھنچا نعوذ باللہ جو بیویاں سینا اس طرح پردے اتارے اس طرح ظلم و زیادتی میں خدا کی قسم اپنے ذہن کے مطابق بڑا سوچے میں پڑھے بھی واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ کا نبی بیوی حضرت سارا کمار بھن کے آنے پر توجہ نال میری گفتگو سنائے حضرت سارا بیوی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بادشاہ ظالم جابر انہوں نے علاقے تو جیڑا گزرے ہاں اگر عورت بیوی ہوئے پکڑ کے لائی خود کو قتل کرانے لاؤ اور اگر وہ وارث خود بھائی ہوئے پیسے مال دولت کا لالچ لے کے عورت ہتھیا گندائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال انہیں بھی بیوی حضرت سارا آئیے اس نے گرفتار کرائے ظالم بدبخت نے برائی کی نیت کی تھی پردہ بند کی تن دروازے بند کی تن کمرے بند کی تن لیکن جو ہی برائی کی نیت دے نال ہاتھ اٹھانے لگے احادیث گواہ ہیں اللہ کی قسم میرا ہاتھ چھالنے لگے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے سارے حجابات اتار کے سارے پردے ہٹا کے دکھائے کہ تاکہ میرے پیغمبر دا دل مطمئن راوے آپ دے پہ انہیں ہاتھ چاہتے ہاتھ چل ہو گئے اے ہاتھ چاہتے ہاتھ چل ہو گئے اٹھن لگے زمین میں پکڑ کے تھے جب زمین پکڑے تو وہ معافی مانگتا ہوا بی بی کو معافی کا طلبگار تھی گئے ادے میں معاف کر دے میں سے ضرورت نہیں کرے گا انہاں معاف کیتے ٹھیک ہو مت شیطان کا غلبہ ہو جو انہوں کا جو بٹا اتارو کپڑے اتارو ہاتھ کرنے لگے مت اللہ پاک نے دوسری مرتبہ ہاتھ چل کر چھوڑے بدبخت ہاتھ تھے ہو گئے زبان بند ہونے لگی ہے مدکی جو ہنجو یہاں کے معافی کا طلبگار تھی نے جناب ابراہیم نے پہن حجابات ہٹے ہوئے خدا کی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں جب وقت ہاتھ چل تھے رو کے وقت معافی بن گئے اللہ کی اس بندی نے پھر معافی دیتی ہے بچی کو تیسری مرتبہ جسارت کرنے لگے پورا وجود شک ہی گئے بل معافی بنتے آپ تو کی توبہ کرے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں سارا عقیدہ ایمان ہے اللہ ہر شے برداشت کریں گے پر نبوت کے گھرانے کی تسلیم برداشت نہیں کرے گا سبحان اللہ یہ اہل بیت نبوت اوہ خدا کی قسم جنہاں تے ڈائریکٹلی اللہ کا ہاتھ ہے انہوں کا محافظ انہوں کی عزت و محافظ خود میرا اللہ پاک آپ انہوں نے پہرا میرا اللہ پاک آپ نے اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے پر اللہ نبی دے گھروں میں بھی تسلیم برداشت نہیں کر سکتا جڑا اللہ حضرت سارا دی عزت کی حفاظت اس طریقے نال کر سکتے اور نبوت خاندان کی عزت کا بھی ہوئے محافظ سبحان اللہ بے شک جتنی تھی وہ شان بیان کرو عزت بیان کرو تکریم بیان کرو بڑائی بیان کرو جتنا تھی العیاذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت یزید دا تے سیدنا امام حسین دا کیا تقابل ہے کروڑا یزید جیسے جمع تھی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی جتی دی مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کیا تقابل لیکن نہیں دینا یہ نہیں ہے کہ اہل بیت دے گھرانے دے نعوذ باللہ کوئی بد تعظیمی کی تھی یا انہوں نے بارے دے اندر ایسا حرف بولے بنے کہ جندے وچوں معمولی جیاں شائبہ بھی بو بھی بد تکریمی دی آوے ایسا جملہ بولنا بھی کفر دے مترا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی محترم جند والا خیال صاحب کو
جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب وقت بہت تھوڑا ہے، اس واسطے گفتگو میں مختصر کی تھی تو کوئی درخواست کرے میرا سے تعزیت واسطے ایصال ثواب واسطے آندے ہو ذرا وقت نہ تشریف جمع کرو. سارے حضرات اول واخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کریں.